السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 161۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اس چیز کو لے کر آئے گا جس چیز کی اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان پورا بدلہ دی جائے گی اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ان روایات کی سند میں محدثین کے اصولوں کے مطابق تو کچھ کلام ہے، اور روایات یہ ہیں کہ بدر کے موقع پر ایک چادر گم ہو گئی، تو کچھ منافقین کہنے لگے کہ یہ چادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، لیکن اس روایت کی سند کے اندر کچھ کلام ہے۔ البتہ اس طرح کی روایات کافی تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نبی کا منصب اور اس کے شایان شان جو کام ہیں ان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ خیانت کے کئی مفاہیم ہیں۔ پہلا مفہوم، مال غنیمت کی تقسیم میں حقدار کو تھوڑا دینا اور جو حقدار نہ ہو اس کو زیادہ دے دینا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے خیانت کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات، اللہ کی طرف سے کی جانے والی وحی، نبی اس کو آگے پوری طرح نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو وہ چھپائے۔ اور اسی طرح خیانت کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے اس نبی کے ساتھ دین کے اندر خیانت کی جائے۔ مطلب یہ لائق نہیں کہ کسی نبی کو دین کے معاملے میں خیانت کی جا رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ساتھ خیانت نہیں ہونے دیتا، کسی نبی کے ساتھ خیانت نہیں کی جا سکتی۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی اس خیانت کو لے کر آئے گا۔ بہت ساری احادیث ہے خیانت کی مذمت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کوئی بندہ کسی بندے کی ایک بالشت، ایک ہاتھ کے برابر زمین قبضے میں کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا ناجائز، یہ خیانت ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پر اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس بندے نے مال غنیمت میں سے ایک دھاگا یا سوئی بھی خیانت کی وہ قیامت کے دن اپنا دھاگا اور سوئی اللہ کے پاس لے کر آئے گا۔ اسی لیے ایک غزوہ کے موقع پر شہداء کے نام لے کر صحابہ کرام نے کہا فلاں کو بھی جنت کی بشارت۔ ایک شخص کا نام آیا، اس کا نام لے کر بھی کہنے لگے اس کو جنت کی بشارت۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے ایک چادر مال میں سے چرائی تھی اور وہ آگ کی بنا کر اس کو پہنائی جا رہی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اچانک ایک اجنبی تیر آیا اور اس کو لگ گیا۔ لوگوں نے کہا ہنی اللہ بالجنہ، اس کو جنت کی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے خیانت کی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر اس کے اوپر آگ کی بنا کر لپٹا دی گئی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز مسجد کی طرف آ رہے تھے، آپ قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا اف لک، تیرے لیے افسوس ہو، تیرے لیے افسوس ہو، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہی رک گیا اور میں ڈر گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا
آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، کیوں رک گئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اف افتا، آپ نے اف اف کیا اور میں نے دل میں کہا میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں اس قبر والے کے پاس سے گزرا تھا، یہ فلاں شخص ہے، اس نے مال غنیمت میں سے یہ چیز چورائی تھی اور اب اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے جب مال غنیمت اکٹھا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے، کوئی کسی چیز کو نہ چھپائے۔ بلال اعلان کرتے، ایک دفعہ اعلان کیا، 3 دفعہ اعلان کیا، اس کے بعد ایک شخص معمولی سی چیز لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ میرے سے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تو نے بلال کو اعلان کرتے ہوئے سنا؟ کہتا ہے جی سنا۔ آپ نے فرمایا اب تو اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، میں تیرے سے نہیں دوں گا۔ ایک دھاگے کے برابر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیانت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے عاملین کے بارے میں فرمایا، عاملین یعنی جن کو آپ اپنی طرف سے کسی علاقے کا والی بناتے تھے، گورنر بناتے تھے، آپ اس کو کہتے تھے ہدایہ العمال غلول او کما قال۔ عاملین کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف سے، یہ اسٹیٹ، یہ خلافت، یہ حکومت کے تحفے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ مثلا کوئی وزیر، کوئی سرکاری افسر کوئی سرکاری دورے پر جاتا ہے، اس کو اس عہدے کی وجہ سے، افسر ہونے کی وجہ سے کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں، یا کوئی بندہ کسی بڑی کمپنی کا پرچیزر ہے، اس کے پاس مختلف کمپنیوں کے سیل مینز آتے ہیں، وہ آ کر اس کو اپنی کمپنی کا تعارف کروا کر کچھ اس کو گفٹ دیتے ہیں، وہ گفٹ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ جس کمپنی کا ملازم ہے اس کمپنی کا حق ہے۔ اگر وہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی یہ تو مجھے دیا، حالانکہ وہ دیتے اسی کو ہیں، اگر وہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ابن لطبیہ، اس کو آپ نے مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، وہ مال اکٹھا کر کے لائے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال بیت المال کا ہے اور یہ جو تحائف ہے نا یہ میرے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھتا، پھر میں دیکھتا کہ تجھے کون تحفے بھیجتا ہے، تجھے کون جانتا ہے، تو بیت المال کی طرف سے گیا اور تو نے جب مال اکٹھا کیا، اسے جو تحفے تحائف تمہیں ملے وہ بیت المال کی وجہ سے ملے، لہٰذا وہ تحفے تحائف تیرے نہیں، وہ بیت المال کا حق ہے۔ آپ کسی ادارے کی طرف سے جاتے ہیں، ادارہ پرائیویٹ ہے یا ادارہ سرکاری ہے، آپ اس کے ملازم ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اس ادارے کے تعارف پر، اس کی یعنی کہ اس ادارے کی وجہ سے آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت پہچانی جا رہی ہے، آپ کو جو تحفے تحائف ملیں گے یہ اس ادارے کے، آپ اگر اس کو رکھتے ہیں تو یہ آپ کی خیانت ہے، آپ نے اس کو بھی خیانت قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بعض روایات کے اندر بڑی اس معاملے میں سختی ہے، اور یہ ہمارے معاملہ اتنا آسان ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ مسجدوں کے فنڈ، مدارس کے فنڈ، یہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں اور یہ رفائی اور فلاحی اداروں کے نام پر کام کرنے والے ادارے، ان کے اندر جو فنڈز جمع ہوتے ہیں، اگر وہ فنڈ کوئی بندہ بغیر شورا کی اجازت کے اور ان کے مقرر کیے چپ چپیتے تنہائی میں پیسے نکالتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی کو بتانا تک پسند نہیں کرتا، یہ بندہ خیانت کر رہا ہے، خیانت ہے۔ حتیٰ کہ آپ سرکاری اسٹیشنری قلم، سرکاری ملازم ہیں، سرکار کی طرف سے دیے جانے والے قلم آپ استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں آپ کو ملتی ہیں سرکار کے کاموں کے لیے، آپ ان کو ذاتی کاموں پر لگاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت خلیفہ بنے، میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایسے زمانے میں خلیفہ بنے تھے جس زمانے میں بیت المال کے مال کو بڑی بے دردی سے استعمال کیا جاتا تھا، وگرنہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر مثالیں خلفائے راشدین کی موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلاتے، کام کرتے بیت المال کا، تو بیت المال کا تیل استعمال ہوتا، بیت المال کا کام پورا ہو جاتا، وہ تیل نکال کے رکھ دیتے، گھر کا کام کرنا ہوتا تو اپنے گھر کا تیل ڈال کر پھر دیا جلاتے۔ آج ہمارے یہ معاملات ہیں، ہم
اداروں کی طرف سے ملنے والی اداروں کے لیے جو چیزیں وقف ہیں ہم اس کو اپنی ذات پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے وہ مسجد کی بجلی، مسجد کا اے سی، مسجد کے معاملات استعمال کرتا ہے۔ سونے کے لیے مسجد آ جاتا ہے کہ اے سی چلا کے سوؤں گا، ادھر اے سی لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دل کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان ان سے ڈرتا ہے، انسان ان میں احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ صرف حکمرانوں کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے، یا مجاہدین کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے۔ خیر، خیانت تو ایک الگ باب ہے۔ یہاں پر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس سے مراد بیت المال کا غلط استعمال، اس کے پیسوں سے کھانے پکانا، دعوتیں کرنا، اور اس کے پیسوں سے جو ہے نا وہ ایسی جگہوں پر اس کو استعمال کرنا۔ ایک ہی بندہ اکٹھا 100 بندہ مل کے کرتا ہے، اور ایک بندہ حاکم بن کے اپنی مرضی سے جہاں اس کا دل کرتا ہے اس کو خرچ کرے، اور کوئی کسی کو احتساب اور کسی کو جواب دینے پر وہ اپنی توہین اور حد تک سمجھتا ہے۔ یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ شورا کے معاملات ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی اصلاح بھی کرے تو وہ اس چیز کو سمجھتا کہ شاید میرے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی دل میں غلط خیال رکھ کر ایسی باتیں کرتا تو یقیناً وہ بھی اللہ کو جواب دے ہے۔ لیکن اگر کوئی اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کرتا ہے اور کوئی بندہ ان باتوں کو سن کے انسنی کر دیتا ہے تو وہ بندہ اس پر حجت قائم ہو گئی۔ اب وہ اللہ کو قیامت کے دن جواب دے گا۔ مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ آج ہماری مساجد، تنظیمیں اور ادارے، مدارس، ان کے اندر بہت ان چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سرکاری سطح سے لے کر پرائیویٹ سطح تک جمع ہونے والے مال، جمع ہونے والی چیزوں کا بہت غلط استعمال ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت قیامت کے دن لے کر آئے گا، چھپ نہیں سکے گا وہ کوئی بھی ہو۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر جان کو اس کا بدلہ پورا پورا دیں گے ہم، ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب کسی کو کم نہیں دیا جائے گا اور کسی کا حق غصب نہیں کیا جائے گا، معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ عفت اور پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میری بات میں اپنے لیے یہ نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کرتا ہوں، جہاں تک آپ اپنے آپ کو پاک دامن اور بچا سکتے ہیں بچائیے۔ جہاں آپ مجبور ہو جائیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جتنا بیت المال سے استعمال کیا، مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری وراثت میں سے اتنا بیت المال کو لوٹا دو۔ جو ماہانہ لیا تھا وہ بھی لوٹا گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، ان لوگوں نے اگر بیت المال سے کچھ لیا تو اس سے زیادہ بیت المال کو دے گئے۔ یاد رکھیے، کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کا سوکھا کھا لیجئے، اپنے گھر کا سادہ پانی کا گھونٹ وہ کسی اور کے نام پر آئے ہوئے دودھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، ہم جتنی کی سہولت لیں، اگر میں ادارے کے تحت بیٹھا ہوں، ادارے کا کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر ادارے کے کام کے ساتھ ساتھ میرے اپنی سہولیات زیادہ شامل ہیں تو مجھے اتنا حق مسجد کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے۔ عفت اور پاک دامنی حد الوسع ہمیں اپنے معاملات میں بچ کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔